ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حق تعالی کا کلام حق نما قرآن ہے، اہل حق کا ہر قدم پر رہنما قرآن ہے۔ کل جتنی باتیں ہم نے پڑھ کر اپنا ایمان مضبوط کیا تھا، آج اس سے آگے کہ انفرادی اجتماعی الجھنوں کا خاتمہ، سارے دم درود دعائیں التجائیں سب آپ کو اسی سے حاصل ہوتی ہیں، بشرطے کہ آپ ان طریقوں کے ساتھ ان کو پڑھیں جو ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں۔ تو انفرادی اجتماعی الجھنوں کا خاتمہ یعنی تعبیر نظام مصطفیٰ قرآن ہے، اور جسم و جاں کے روح و دل کے ہر مرض کا ہے علاج، جسم و جاں کے روح و دل کے ہر مرض کا ہے علاج، صحت و قوت توانائی شفا قرآن ہے، اور جوش جذبہ ولولہ جرأت حرارت زندگی سب کچھ ذکر ہو گیا۔ غور کیجئے، ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھیے۔ جوش، سب سے پہلا لفظ یہ بولا ہے، جوش جذبہ ولولہ جرأت حرارت زندگی، مردہ دل کے واسطے آب بقا قرآن ہے، مردہ دل کے واسطے آب بقا قرآن ہے، اہل ایمان کے لیے باران رحمت سر بسر، اہل ایمان کے لیے باران رحمت سر بسر، داعی ہمدردی و مہر و وفا قرآن ہے، اور چھٹ گئیں تاریکیاں پھیلا اجالا چار سو، چھٹ گئیں تاریکیاں پھیلا اجالا چار سو، گمراہی کی شب میں صبح جاں فضا قرآن ہے، جس کے پھولوں پتیوں پر آ نہیں سکتی خزاں، یہ ایسا باغ ہے، ایسا گلستان ہے کہ جس کے پھولوں پتیوں پر آ نہیں سکتی خزاں، گلشن ایسا مہکا لہکا اور کھلا قرآن ہے، گلشن ایسا مہکا لہکا اور کھلا قرآن ہے۔ اور اے انسان، اے مسلمان، ناز کر اپنے مقدر پر، ناز کر اپنے مقدر پر، ملی تجھ کو یہ شان، تیرے اندر اترا اے غار حرا قرآن ہے، یعنی غار حرا بھی اپنے مقدر پہ رشک کرتی ہے، تو اے انسان تو بھی اپنے مقدر پہ رشک کر کہ تجھے رب کریم نے ایسا قرآن اتارا کہ تیرے نبی کے قلب کے صدقے تیرے قلب میں اتر رہا ہے۔ اور کی بیاں صدیقہ نے کیا خوب تفسیر خلق، صدیقہ کون ہے؟ اونچی بولیے نا،
کی بیاں صدیقہ نے کیا خوب تفسیر خلق، مصطفیٰ صلی اللہ کی ہر ادا قرآن ہے۔ اور ہے شہیدان جفا میں ایک ایسا بھی شہید، گیس کریں وہ کون شہید ہے شہیدان جفا میں ایک ایسا بھی شہید جس کے سر نے نوک نیزے پہ پڑھا قرآن ہے، جس کے سر نے نوک نیزے پر پڑھا قرآن ہے۔ حق تعالیٰ کا کلام حق نما قرآن ہے، اہل حق کا ہر قدم پر رہنما قرآن ہے۔ عزیزات محترم، اللہ کے فضل، اس کی کرم، اس کی رحمت سے آج کی اس نشست میں کیا تاریخ ہے رمضان المبارک کی؟ 23۔ آج 23ویں رمضان کی 23ویں نشست میں سبق سے قبل ایک بڑا اہم موضوع جو پچھلے کئی مہینوں سے کسی نے سوال کیا تھا تو جواب نہیں دے سکی، کبھی ٹائم سیٹ نہیں ہوا، کبھی یاد نہیں رہا، تو ابھی بہت اچھا موقع ہے کہ بہت سی مائیں یہاں موجود ہیں اور ان کی تربیت کے لیے یہ بہت ضروری ٹاپک ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے دوسری آیت کے اندر پیش کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ ایک باپ کی بات ہے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور اس میں قرآن کریم سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کی پرورش کیسے کرنی چاہیے، اور بچوں کے حقوق اور ان حقوق کے جو احکام ہیں شرعی، ان سے والدین کو واقف ہونا بھی ضروری ہے۔ چند باتیں آج آپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری کتنی مائیں ہیں جن کو ماں بننے کے بعد بھی نہ اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے نہ اللہ کے احکام کا پتہ ہے۔ پھر آپ کو یقیناً ایک بار پھر احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے تعلیم یافتہ نہ ہونے کا کفارہ کیسے ادا کرنا ہے۔ آپ بہت اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح کہ جو دولت آپ کو اپنے وقت میں نہ مل سکی اس سے اپنی اولاد کو بہرہور کیجیے، اس کے لیے اپنی اولاد کو پیش کیجیے تاکہ ایک نسل اگر خراب ہوئی تو اگلی نسلیں خراب ہونے سے بچ جائیں۔ ہمارے لیے یہ کس قدر فخر کی بات ہے کہ ہمیں اللہ نے ایسا دین عطا کیا جس کا نام اسلام ہے، اور یہ ایسا دین ہے جو مکمل اور جامع دین ہے، جو ہر مخلوق کے حقوق کامل طور پر عطا کرتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق ہو، وہ جاندار ہوں، بے جان ہوں، کسی لیول پہ بھی کوئی چیز اگر اللہ نے پیدا کی ہے، حتیٰ کہ گلی میں نکل کر آپ جس روڈ جس گلی میں چلتے ہیں اس کا بھی حق ہے۔ ہمارے دین نے اس کا بھی حق ہمیں سکھایا ہے۔ اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی سوکھا ہوا درخت یا اس کا تنا بھی پڑا ہے تو اس کا بھی حق ہے، وہ بھی اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے۔ آپ کے ارد گرد راستے میں اگر درخت لگے ہوئے ہیں تو ان درختوں کا بھی حق ہے۔ آزاد فضا میں آزاد اڑنے والے جو پرندے ہیں ان کا بھی حق ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ کرے ہمیں مواقع نصیب ہوتے رہیں تو ہم ان کے حقوق کو بھی ڈسکس کر کے ذرا اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان تمام مخلوقات میں سے کتنی چیزوں کے حق جانتے ہیں اور ادا کتنی کے کرتے ہیں۔ تو ہمیں آج کس کا جائزہ لینا ہے؟ بچوں کے حقوق کا، اور ان میں خاص کویسچن جو میرے پاس محفوظ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے جو تحفے ہوتے ہیں یا ہمارے بچوں کی جو عیدی ہوتی ہے، ان چیزوں کا شریعت نے
ہمیں کیا حکم دیا ہے، ہم ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، کوئی پابندی ہے یا پھر اپنی مرضی سے جیسے چاہیں، جس کے لیے چاہیں استعمال کریں۔ تو اس مین ٹاپک پہ آنے سے پہلے بنیادی طور پر جو مختصر حقوق ہیں میں ان کا ذکر کر کے آگے بڑھتی ہوں کہ قرآن کریم میں حضرت لقمان کے حوالے سے تربیت کا طریقہ مسلمانوں کو دیا گیا کہ وہ ہمیشہ اپنے بیٹے کو بٹھاتے اور ہر وہ بات سکھاتے جو اچھی اخلاقیات، حقوق اور فرائض کی ادائیگی پر مبنی ہوتی، جس میں دین کی تبلیغ ہوتی، نصیحت ہوتی، واعظ ہوتا۔ اور انہی میں سے ایک نصیحت یہاں میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ، اور اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا لقمان نے لابنہ اپنے بیٹے سے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے، اور انہوں نے نصیحت کیا فرمائی، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیا بات سب سے پہلی سکھائی گئی کہ اپنی اولاد کو اپنے رب سے متعارف کرواؤ، اپنی اولاد کو اپنا دین سکھاؤ، اپنی اولاد کا اپنی زبان سے اپنی زندگی میں عقیدہ درست کرو اور پھر اس کو اس عقیدے پہ چلاؤ۔ اور ساتھ وضاحت کی کہ ان الشرک لظلم عظیم، کیوں اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ ہے والدین کا فرض اولین کہ وہ اپنی اولاد کو یہ چیزیں خود سکھائیں، ان کو اس کی تبلیغ کریں، ان کو سیدھے راستے پہ چلائیں۔ لیکن سوال پھر وہی پیدا ہوگا کہ یہ کون سے والدین کر سکیں گے؟ کیا وہ جنہوں نے خود ساری زندگی قرآن ہی نہیں پڑھا؟ کیا وہ جنہوں نے ساری زندگی اپنی نماز ہی درست نہیں کی؟ کیا وہ باپ اپنی اولاد کو یہ باتیں سکھائے گا جو ساری زندگی کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا؟ یہ کتنا قابل غور جملہ ہے۔ تو بس یہ فکر آپ نے حاصل کرنی ہے اور اس کو اپنے خاندان میں لے کر جانا ہے۔ تو عزیزات محتشم، اگر ہم بچوں کے حقوق کا جائزہ لیں تو اتنا خوبصورت دین اسلام ہے کہ جو بچے کی پیدائش کے بعد اس کے حقوق سے متعارف نہیں کرواتا بلکہ بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اس کے حقوق بتا دیتا ہے۔ اور اتنی خوبصورتی اور اتنی جامعیت کائنات کے کسی دین میں، کسی مذہب میں نظر نہیں آتی جو اسلام میں نظر آتی ہے۔ اولاد کیا ہے؟ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ یہ ہے کہ اولاد اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے۔ اس لفظ کو پہلے لفظ سے بھی زیادہ توجہ سے سنیے۔ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اللہ کی طرف سے ہمارے پاس، بولیے، امانت ہے۔ تو امانت کی کیئر کیسے کی جاتی ہے؟ امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ کتنی فکر ہوتی ہے؟ آپ کے گھر میں اپنی چیزیں پڑی ہوئی ہوں نا جو کبھی کبھی یوز ہوتی ہیں، تو وہ اگر ڈھکی ہوئی نہ بھی ہوں اور کوئی بندہ آپ کے پاس امانت رکھ کے چلا جائے تو تھوڑی سی بھی احساس اور ہمدردی رکھنے والا مخلص بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی چیزوں کی کیئر اس طرح نہیں کرتا جتنی کسی کی امانت کی کیئر کرتا ہے۔ اس کے اوپر کپڑا ڈال کے اس کو کور کر کے سنبھال کے رکھتا ہے کہ یہ میرے پاس امانت ہے، کسی کی امانت خراب نہ ہو جائے۔ تو اولاد کیا ہے؟ اولاد بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہے، مگر یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی، آج اس سینس میں دیکھیے اپنی اولاد کو کہ یہ آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ تو پھر آپ اس امانت کی کتنی کیئر کر رہے ہیں؟ آپ اس امانت کی کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہر طرح سے، ہر پہلو سے، ہر انداز سے اس کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ ہر وقت یہ سوچے کہ یہ امانت ہے۔ جب ایک ماں اور باپ کے دل میں
سب سے پہلے یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، تو آپ جتنا مرضی سنبھال کے چھپا کے کور کر کے رکھیں، ایک نہ ایک دن تو امانت والا آئے گا نا لینے کے لیے، آئے گا۔ تو پھر جب وہ اس کو اچھی حالت میں وصول کرے گا تو آپ کا شکریہ بھی ادا کرے گا، خوش بھی ہوگا، آپ کی تعریف بھی کرے گا۔ تو جب رب نے کوئی چیز ہمیں امانت دی اور جس دن وہ لینے کے لیے آئے گا اور وہ دیکھے گا کہ میری امانت کی بڑی حفاظت کی گئی، اس کو سنبھال کے رکھا گیا، اس کی بڑی اچھی کیئر ہوئی، تو رب کتنا خوش ہوئے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کی کیئر کا کیا مطلب ہے کہ ہم برضا جب رب کا پیغام آئے تو ہم خوشی سے اس کی امانت اس کو واپس کر دیں۔ اس کے لیے ہم پہلے سے تیار ہوں۔ جب ہم نے پہلے دن سے سمجھا ہوگا کہ یہ امانت ہے تو ہم پہلے دن سے تیار ہوں گے کہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہے۔ جب یہ ہمارا مائنڈ پہلے دن سے سیٹ ہو جائے گا اور جب اللہ کی طرف سے ہماری اولاد کا بلاوا آئے گا، وہ چھوٹی سی ہو، جوان ہو، بڑھاپے میں ہو، تو ہم تیار ہوں گے۔ اور پھر اس تیاری کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ چونکہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار ہوں گے، جب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا آپ صبر شکر کے ساتھ رب کی امانت واپس کریں گے اور ہاتھ جوڑ کے اللہ سے معافی مانگیں گے کہ یا اللہ اگر ہم سے تیری امانت سنبھالنے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہمیں معاف کر دے۔ یہی ہوگا نا، یہی ہوگا۔ پھر بال نہیں نوچے جائیں گے، پھر کپڑے نہیں پھاڑے جائیں گے، پھر سینے ننگے نہیں کیے جائیں گے، پھر ماتم نہیں کیا جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کے اس رب سے کہا جائے گا کہ مولا میں نے پوری کوشش کی تیری امانت کی حفاظت کرنے کی، اگر کمی رہ گئی تو مجھے معاف کر۔ کیا منظر ہوگا، کتنا خوبصورت منظر ہوگا۔ اور اس منظر کا انعام کیا ہوگا؟ رب کریم فوراً زمین سے جانے والے ان فرشتوں کو بلا لے گا، بتاؤ بھئی کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے، کیا کر کے آئے ہو؟ مولا تو نہیں تو بھیجا تھا، اور فلاں بندے کے ہاں گئے تھے، فلاں بندے کی اولاد کی آج روح قبض کرنی تھی، تیرے حکم کے مطابق گئے تھے۔ تو اللہ فرمائے گا کہ بس یہی تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہاں جو گئے تھے، جس کے جگر کے ٹکڑے کو لے آئے ہو، جس کے لختے جگر کو جدا کر کے لے آئے ہو، اس کی حالت کیا تھی؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے کیسے بیہیو کیا؟ تو فرشتے کہیں گے کہ مولا وہ تو بڑے کمال کا بندہ تھا۔ اللہ پوچھے گا کیا کیا؟ فرشتے کہیں گے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے اسے جدا کر کے لا رہے تھے، روح قبض کر کے لا رہے تھے، اور اس کے سامنے اس کی اولاد بے جان ہو گئی، مردہ ہو گئی، مگر وہ اپنی زبان سے الحمدللہ کہہ رہا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ رہا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا کہ بس میرے سوال کرنے کا مقصد ہی یہ تھا، اور تمہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ میرے جس بندے نے تمہارے ساتھ اور اس صدمے کے ساتھ ایسا اچھا بیہیویئر کیا، اس کے لیے اعلان کر دو کہ بیت الحمد کے نام سے تختی لگا دو، آج ہی اس کے لیے جنت میں محل تیار ہو۔ یہ تھی ہمارے دین کی تربیت، اور اسی کو ہم نے فالو کرنا تھا، اسی کے لیے اپنی اولاد کو تیار کرنا تھا، سجانا سنوارنا تیار کرنا تھا کہ ہم نے اپنے رب کی امانت کو واپس کرنا ہے۔ تو اب اس امانت کی خیر خواہی، اس کے ساتھ ہمدردی اور اس کی حفاظت، یہ سب والدین پر لازم ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیاوی خیر خواہی سے دینی خیر خواہی پر توجہ دینا والدین کے لیے اشد ضروری ہے۔ دنیاوی خیر خواہی کی بنسبت دینی خیر خواہی پر توجہ دینا اشد ضروری ہے، اور اس پہ ہم مختلف انداز سے کسی نہ کسی طرح روز بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے۔ جب ہم ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے دیکھیں کہ ابتداءً ماں باپ کے لیے اولاد کے کون سے حقوق پورے کرنے ضروری ہیں، تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی ماں باپ کا پہلا فرض کیا ہے کہ اس کے دائیں اور بائیں کان میں اذان اور اقامت کہی جائے۔ سب سے پہلے اس کے دونوں کانوں میں اللہ کا نام اتارا جائے، اور اس کے بعد 7واں دن آئے
कौन सा दिन मैंने बोला है? फिर बोलें, 7वां। मैं क्यों दोहरा रही हूँ? हमारे मुआशरे में बहुत सारे लोग जो अपनी मर्जी से 5वें दिन बाल उतरवाते और 5वें दिन अकीके करते हैं, ये ना जाने किस सुन्नत से बात साबित है और किस हदीस से लोगों ने ली, और फिर उसके ऊपर इतना पाबंदी से अमल किया जाता है जितना फ़र्ज़ नमाज के लिए भी नहीं किया जाता, और ये सरासर सुन्नत के ख़िलाफ़ है। आपको बताने का मकसद क्या है कि जिन जिन बरादरियों में ऐसा होता है, आज से उसको दुरुस्त करें। और 7वां दिन सुन्नत है, 7वें दिन में बाल उतरवाएं, बालों के वज़न के बराबर अगर इस्तिताअत है तो सोना सदका कर, चांदी सदका करें, और अगर नहीं तो फिर हस्बे तौफीक जो भी चीज़ सदका कर सकते हैं वो करें। और नाम रखें, 7वें दिन ही बच्चे का नाम रखें। अगर पहले से आपने बच्चे का नाम मखसूस कर लिया हुआ है तो फिर भी अनाउंस 7वें दिन में करें ताकि आपको सुन्नत का सवाब मिले। और अगर लड़का है तो उसका खतना भी करवाया जाए, ये भी 7वें दिन सुन्नत है। अगर बच्चे को कोई बीमारी, उज़र, कमज़ोरी, प्रॉब्लम ना हो तो 7वें दिन खतना भी करवाएं, और 7वें दिन लड़की और लड़के दोनों में जो भी हो उसका अकीका करें। लड़की के लिए 1 बकरी या बकरा, और लड़के के लिए 2, वो बकरी हो या बकरा हो, कोई भी हो। ये अकीका है, ये 7वें दिन के हक़ हैं बच्चे के जो आपके घर में पैदा हुआ है, कि माँ बाप पे लाजिम है कि वो उसके हक़ पूरे करें। जिस वक्त बच्चा बोलने के काबिल हो जाए तो कोशिश करके उससे सबसे पहले अल्लाह का लफ्ज़ कहलवाएं। जब 7 साल का हो जाए तो बच्चे को नमाज का हुक्म दें, उसे मस्जिद भेजें, अपने साथ खड़ा करें, नमाज की फजीलत बताना शुरू करें, उसकी तारीफ़ बताना शुरू करें कि बच्चे की तवज्जो उस तरफ होना शुरू हो जाए। जब 10 साल का बच्चा हो जाए, अब बाय ऑर्डर तनबीहन बच्चे को नमाज का पाबंद करें, उसको नमाज पढ़ाएं। अगर वो ना पढ़े, अब उसको हल्की फुल्की सज़ा देना भी शुरू करें, फिर भी ना माने, अब उसकी सज़ा बढ़ा दें, मगर अब इस साल में उसको नमाज का पाबंद करना है, ये अल्लाह का हुक्म है। अब अगर आप नहीं कर रहे तो बच्चा तो अभी बच्चा है, आप हर नमाज के मौके पे गुनाहगार आप हो रहे हैं। ये थी दीनी खैर खाई। आपने अच्छा लिबास तो पहना दिया, सारे शहर ज़िले में से ढूंढ के अच्छा स्कूल तलाश कर दिया, आपने अच्छी एकेडमी में उसको ट्यूशन के लिए भी डाल दिया, हर ख्वाहिश उसकी पूरी की, मगर कितने घरों के बच्चे हैं जो 10 साल की उम्र तक कभी 1 सिपारा भी नहीं पढ़ पाते, और क्लासें कितनी पढ़ लेते हैं। तो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म क्या दिया कि दीन की खैर खाही दुनिया की खैर खाही से ज़्यादा ज़रूरी है, अशद ज़रूरी है। और दुनियावी खैर खाही में कमी भी रह गई तो अल्लाह ने नहीं पूछना, मगर दीनी खैर खाही में कमी रह गई तो लाइन हाजिर कर दिया जाएगा मैदान मशर। हर माँ बाप को जवाब देना होगा। और उसके बाद यानी बच्चा आप बालिग होने की उम्र में दाखिल हो रहा है तो उसकी उम्र के मुताबिक उसके लिए दीनी तालीम का ख़ास तौर पे इंतज़ाम करना ये बच्चे का हक़ है। और जब वो शादी की उम्र को पहुंच जाए तो जल्दी मुनासिब रिश्ते की तलाश करके उसका निकाह कर देना। यहाँ तक ये सारी जिम्मेदारियाँ माँ बाप की हैं और बच्चे के हक़ हैं। और इन तमाम कामों को करने के लिए हमें किस रास्ते पे चलना है? अल्लाह के अहकाम और रसूलुल्लाह की सुन्नत को फॉलो करना मुसलमान माँ और बाप के लिए ज़रूरी होगा। याद रखिए कि अगर माँ और बाप ने इन सालों में अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की तो फिर ये दोनों उन मुसीबतों को फेस करेंगे जो आज हमें देखने में आ रही हैं। क्या? नाफरमानी, बदतमीजी,
گستاخی، یہ سب چیزیں وہ بچے کریں گے جو آج آپ کے بچے کر رہے ہیں۔ اب اگر اس وقت یہ سارا وقت ضائع کر کے آپ اٹھ کے روئیں اور آ کے دعائیں کروائیں اور تعویذ مانگیں تو یہ طریقہ تربیت کا نہیں ہے، یہ طریقہ فیض حاصل کرنے کا بھی نہیں ہے۔ اب آپ وہ غلطیاں کر چکے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں کہ غلط نہیں ہوگا کہ سب سے پہلے آپ خود اللہ کے نافرمان بن چکے ہیں، تو تب آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں کس ذات کی نافرمانی کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ تو ایک بچہ آپ کی نافرمانی کر لے تو یہ اس سے بڑا ظلم تو نہیں ہوگا۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ یہ تو مکافات عمل ہے، یہ آپ کی اپنی بدعملی کا نتیجہ اور اس کی سزا ہے جو آپ نے اللہ کے احکام کو کچھ نہیں سمجھا، آپ اپنی مرضی کرتے رہے، اپنی مرضی سے بچے کو اس عمر تک لے آئے کہ جب 10-11 سال کا بچہ ہو جاتا ہے وہ اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو اب وہ جو کر رہا ہے یہ آپ کی اپنی کوتاہی، اپنی بے عملی اور آپ کی اپنی بے دینی کا نتیجہ ہے۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ میجک ہو جائے، کوئی جادو ہو جائے اور بچہ پھر کسی تعویذ سے ٹھیک ہو جائے تو نہیں، یہ نظام نہیں ہے اللہ کا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو عزیزات محتشم، آج کیا ہے؟ آج یہ منظر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتیں سکھانے کی بجائے، اللہ کے احکام ان بچوں کو سنانے کی بجائے، میں اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ وہ مائیں، وہ دادیاں، وہ نانیاں کہاں ہیں جو راتوں کو بچوں کو پاس بٹھا کر نبیوں کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں، قرآن کی کہانیاں سنایا کرتی تھیں۔ تو 20-20 سال کے بچے ہو جاتے تو سر اٹھا کے بات کرنے کی جرت نہیں ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے اندر نیک بندوں کی صلاحیتوں کا، ان کی کہانیوں کا ذکر جب پہنچتا تو ان کے اندر اس کا فیض بھی آتا، آداب بھی پیدا ہوتے۔ یہ فطری بات ہے کہ جب بچپن سے بچہ کسی کو سننے لگتا ہے اسی کی بات، اسی کا ذکر، اسی کا تذکرہ، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، وہی شخصیت بچے کی آئیڈیل بن جاتی ہے اور وہ کردار بچہ اختیار کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو آج ہماری مائیں بھی، باپ بھی کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو اپنا ٹائم دینے کی بجائے بچوں کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں کہ بچہ ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ موبائل پہ لگا رہے، وہ جو مرضی کرے، وہ تباہی کرے، خرابی کرے، غیر اخلاقی چیزیں عمر سے پہلے دیکھے یا اچھی چیزیں دیکھے، اس سے بھی کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو ماں جو اپنا کردار کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کتنی ماؤں میں سے ایسی سنسیئر مائیں ہیں جو ماں اپنے آپ کو ماں سمجھ کر بچے کی پرورش کرتی ہیں اور بچے کے لیے پرانے زمانے کی ماؤں کی طرح اپنی ساری خواہشات قربان کر دیتی ہیں۔ آج کی مائیں ایسی نظر آتی ہیں؟ آج کی ماں نے اگر ایک ڈرامہ لگایا ہوا ہے نا، یہ کلپ دیکھنا شروع کیا ہوا ہے موبائل پہ، تو بچہ پاس رو بھی رہا ہے نا تو وہ ایک ہاتھ سے اس کو یوں کر لے گی، اسی میں 2-4 تھپڑ بھی لگا دے گی، لیکن اپنے ہاتھ سے موبائل پیچھے نہیں کرے گی، وہ اس کو مس نہیں کرے گی۔ بچے کی ساری زندگی برباد ہو گئی ہے مگر وہ اپنے ہاتھ سے موبائل پیچھے نہیں کرے گی۔ تو کیا ایسی مائیں ہماری قوم کی تعمیر کریں گی؟ کیا ایسی مائیں نیک بچے پیدا کریں گی یا ان کی تربیت کریں گی؟ اور پھر دوسری طرف ماں کی فٹنس میں، ماں کے فیشن میں اور اس کے اپنے معیار میں فرق آتا ہے۔ اور پھر کتنی فیصد مائیں ہیں جو یہی پسند نہیں کرتی کہ میں اپنے سینے سے اپنے بچے کو دودھ پلاؤں؟ چلیں کسی کی مجبوری ہے تو الگ بات ہو گئی، یا بچے کی مجبوری ہے تو الگ بات ہو گئی، لیکن یہاں مجبوری تو نہیں ہے، یہاں تو شغل ہے۔ اور ہر تیسری ماں جو ہے وہ صرف اسی لیے دودھ نہیں پلاتی کہ اس کا معیار خراب ہوتا ہے، وہ جاب کر رہی ہے، اس نے پارٹیوں میں جانا ہے، اس نے ایونٹس میں جانا ہے، وہاں بیٹھ کے وہ بچے کو دودھ کیسے پلائے گی، اس کا فیشن خراب ہوگا، فلاں ہوگا، اور اس وجہ سے اس بچے پہ ظلم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے سینے کو اپنی کتنی بڑی نشانی کا مرکز بنایا ہے؟ کیا خاصیت ہے؟ آپ اللہ کے نظام کو سمجھیں۔ لڑکی جب بالغ ہو گئی، جب بھی لڑکی بالغ ہو گئی، اس کے اندر وہ نظام ایک عورت کا تو پیدا کر دیا گیا نا، لیکن کیا ہر بالغ لڑکی کے سینے میں دودھ آیا؟
کبھی سوچا کسی ماں نے؟ اور پھر شادی بھی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد کیا کسی ماں کے سینے میں دودھ اترا؟ نہیں، بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب بچہ جب روئے گا، ماں سے دودھ مانگنے کے لیے جب بچہ روئے گا، اللہ کے نظام پہ، اعلیٰ ترین نظام پہ ذرا غور کیجئے کہ اندر دودھ کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ کی نسوں کے اندر تو خون گردش کرتا ہے، لیکن اللہ کے نظام پہ قربان جائیں، کروڑوں بار قربان جائیں کہ ادھر بچے کو بھوک لگی، بچہ بلبلایا، بچہ رونے لگا، تو اللہ نے نسوں کے اندر موجود خون کو دودھ بنا دیا۔ اور یہ دولت اللہ نے صرف ماں کو اس بچے کے پیدا ہونے کے بعد عطا کی۔ اور جب بچے کی مدت ختم ہو گئی دودھ پینے کی، تو وہ جو دودھ کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا۔ کبھی غور تو کریں، اللہ نے آپ کو کتنی دولت عطا فرمائی اور کتنا اہم، کتنا امپورٹنٹ بنایا آپ کو۔ مگر آج کی ماں کو یہ باتیں کون سکھاتا ہے، کون سمجھاتا ہے؟ اس کو کون بتاتا ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے؟ اس کو کون سکھاتا ہے؟ کوئی سکھا کے بھیجتا ہے کہ تو ماں بنے گی تو تیرا مقام کیا ہوگا، تیری شان کیا ہوگی، اور بچے کی پرورش پر ملنے والے تیرے لیے انعامات کتنے؟ بتائیے، مائیں بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، کتنی مائیں یہ باتیں سکھاتی ہیں بیٹیوں کو، اور کتنی بیٹیوں کو شادی کے بعد بھی ان سے اویئر کیا جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہی وجہ ہے، ہماری جو بربادی کی بیسک وجہ ہے وہ یہی ہے۔ ہم خود اپنے خاندانوں کو، اپنے معاشرے کو برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، اور وجہ صرف ایک ہی ہے، ہم نے قرآن سے تعلق توڑ دیا، رسول اللہ سے تعلق توڑ دیا، اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، جو ہمارا دل کرتا ہے ہم وہ کرتے ہیں۔ تو عزیزات محترم، وہ خاص مسئلہ جو میں نے عرض کیا، سوال کیا گیا کہ جو بچوں کو تحفے ملتے ہیں، بچہ پیدا ہوا، ساری برادری آئی، کوئی کپڑے لایا، کوئی کھلونے لایا، کوئی واکر لایا، کوئی جھولا لایا، تحفے مل رہے ہیں، اور کسی نے پیسے دیے۔ پھر سالگرہ کا ٹائم آیا، تب بھی ایسے ہی ہوا۔ عید آئی تو عید پہ بھی ہمارے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ ہر قوم میں، ہر کلچر میں ایسے ہی ہوتا ہے، بچوں کو عیدیاں دی جاتی ہیں، بڑوں کو تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہے آزادانہ؟ اس پہ کوئی حکم نہیں لگتا، کوئی قانون نہیں ہے شریعت کا، یا کوئی ہے؟ ہمیں آج یہ سمجھنا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے شروع کیجئے کہ بچپن میں کسی بھی موقع پر، خواہ وہ پیدائش ہو، عقیقہ ہو، سالگرہ ہو یا عید ہو، بالغ ہونے سے پہلے ان بچوں کو جو بھی تحفے دیے جاتے ہیں ان کی کئی صورتیں ہوں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ چیزیں جو تحفے میں رشتہ دار دے رہے ہیں، کیا وہ بچوں کے استعمال کی ہیں؟ مطلب بچوں کے کپڑے ہیں، کھلونے ہیں، اسٹیشنری کی، اسکول کی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، بیگ ہیں، جو ساری بچوں کی اپنی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ تو یہ جتنی چیزیں بچے کی عمر کے مطابق اس کے کپڑے ہیں پہننے کے، اس کے سائز کے ہیں، جوتے اس کے سائز کے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شرعی طور پہ اس بچے کی ملکیت ہو جائے گی، بچہ ان کا مالک ہو جائے گا۔ اب جو ماں باپ ہے نا، ماں باپ ان چیزوں میں سے اپنی مرضی سے کوئی چیز کسی بچے کو نہیں دے سکتے۔ کس کس کو اس بات کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ؟ یس، یہی عرض کرنے لگی ہوں آج۔ ماں باپ، سگے ماں باپ اس بچے کی ضروریات کی چیزیں اپنی مرضی سے کسی دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اس بچے کا دوسرا کوئی بہن بھائی بھی ہے جو اس کی ملکیت کی چیزیں آئی ہیں، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ ہماری عادت ہوتی ہے، بچے گھر میں چیزیں ہیں، کسی اور کو دے دی، کسی بچے کو گفٹ دلا دیا، کسی بھانجے بھتیجے کو دے دیا۔ تو شرعی طور پہ آپ ایگزیکٹ وہ چیزیں جو بچے کے لیے کسی نے دی ہیں اور بچے کو کہا کہ یہ تمہارے لیے، یہ تمہارا بیگ ہے، یہ تمہارا لنچ باکس ہے، یہ تمہارے جوتے ہیں، تمہارے کپڑے، وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا۔ ساری زندگی گزر گئی نا ناجائز کرتے ہوئے۔ ہاں، تو اب کیا صورت ہوگی؟ اب خود اگر ماں باپ کسی موقع پہ اپنی اولاد کو
لباس لے کے دیتے ہیں، جوتے لے کے دیتے ہیں، چیزیں اس کی جو لینے، حتیٰ کہ کھانے والی چیزیں، کوئی بھی چیز جو آپ دے رہے ہیں اس کو خاص دے رہے ہیں بچے کو، اب وہ اپنی خرید کے دی ہوئی چیز بھی آپ کسی دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ نے اس کی ملکیت کر دی، لہٰذا اس کی ملکیت میں آپ تصرف نہیں کر سکتے۔ ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر بچے کے لیے جب چیز خریدیں تو آپ اس کو پہننے کے لیے دیں، اس کو مالک نہ بنائیں، آپ اسے استعمال کرنے کے لیے دیں۔ آپ کا بچہ ہے، آپ اسے کہیں کہ یہ آپ کے پہننے کے لیے کپڑے ہیں، وہ پہنے، جب اس کو چھوٹے ہو جائیں اب آپ کے پاس جواز ہے کہ آپ کسی بھی اس بچے کو وہ کپڑے دے سکتے ہیں جب اس کو چھوٹے ہونے کے بعد اس کو آ جاتے ہیں۔ یا ایک چیز جو آپ نے اس کو کھیلنے کے لیے دی، وہ کھیل رہا ہے اور اس کا دل بھر گیا، یا اس کے پاس زیادہ کھلونے ہیں اب وہ نہیں کھیلتا، آپ اب اس صورت میں دوسرے بچے کو بھی کھیلنے کے لیے دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے اس کو بھی کھیلنے کے لیے دی تھی، تو اب آپ کو دوسرے کو دینا ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے کہا کہ یہ تمہاری ہے اور تمہارے لیے ہم نے لے لی، جب آپ نے یہ لفظ کہا اب آپ اس کی چیز اٹھا کے کسی دوسرے بچے کو نہیں دے سکتے، اگر کریں گے تو یہ ناجائز ہوگا۔ اب آگے چلیے کہ جب تحفے میں کوئی چیزیں ملتی ہیں، اسی طرح اگر تو وہ بچے کی عمر اور ضرورت کے مطابق ہے تو دوسرے بچے فی الحال ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اب اگر رشتہ دار آتے ہیں ہمارے گھروں میں، جیسے ہوتا ہے عام طور پہ ہمارے کلچر میں جو دیکھا جاتا ہے، ایک بچہ ہے اس کو کوئی آ کے کسی موقع پہ 2000 3000 دے گیا، تو عام طور پہ یا تو یہ ہوتا ہے کہ ماں یا باپ کو سامنے بلا کے دیے جاتے ہیں، یا پھر ماں اور باپ کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں، سمجھ آئی؟ یہاں ایک آسانی پیدا ہو جاتی ہے، اگر یہ ٹرینڈ ہو کہ آپ وہ کسی بچے کا نام لے رہے ہیں تو آپ کی وجہ سے لے رہے ہیں، یعنی ماں باپ کی وجہ سے، تو پھر وہ چیز آپ کی ملکیت ہے، آپ اس میں سے بچے کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں اس کی ضرورت کے لیے، اس کے کھانے کے لیے، ایسا کر لیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کسی نے بچے کو کہا کہ یہ تمہارے لیے ہیں، وہ بے شک 1000 ہے یا 5000 ہے، تو وہ بچے ہی کا ہے۔ اب آپ اگر تو غریب ہیں، یعنی اتنے غریب ہیں کہ بچے کی ضروریات پوری کرنا آپ کے لیے مشکل ہے، اور یا پھر آپ اپنے پاس سے خرچ نہیں کر سکتے، تو اس غریبی کی صورت میں آپ کے لیے اتنی اجازت ملتی ہے کہ جتنی آپ کو ضرورت ہے، اشد ضرورت، آپ ان پیسوں میں سے لے کے وہ پوری کر لیں، باقی رقم بچوں کی ہوگی۔ اب آپ اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے بچے کو پڑھانا ہے نا، آپ نے اسکول کی فیسز دینی ہے، بچے کے یونیفارم خریدنے ہیں، گاڑیوں کے کرائے دینے ہیں، تو پھر آپ ایسی رقموں کو بچے کے اس کے اپنے بیلنس میں الگ سے رکھتے جائیں، تو جو آپ نے اپنی جیب سے خرچ کرنے تھے وہ آپ وہاں سے خرچ کرنے کی بجائے وہ جو بچے کے تحائف جمع ہوئے ہیں اور اس کی رقم جمع ہوئی ہے، آپ اسی میں سے بچے پہ خرچ کرتے جائیں۔ اب اس طرح مینج بھی ہو جائے گا اور وہ طریقہ جائز بھی ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب رہ گئی بات کہ جو مشترکہ چیزیں ہیں یا پیسے ہیں یا کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور وہ عام کسی بھی معاشرے میں ایسی عادت اور رواج ہے کہ وہ اصل میں بڑوں کے ہوتے ہیں اور بچوں کا نام لے کے بڑوں کو دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں لوٹانے بڑوں نہیں ہوتے ہیں، ان کے بچوں کو بڑوں نہیں جا کے دینے ہوتے ہیں، اور لوگ پھر بڑوں کے ساتھ ہی لین دین عام طور پہ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سی برادریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جو دولہا دلہن ہوتے ہیں نا، ان بیچاروں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں، تو امی ابا کو سارے پیسے دے کے لوگ چلے جاتے ہیں، ان کی ساری زندگی میں ایک ہی شادی ہونی ہوتی ہے اور انہیں کوئی ڈھنگ سے سلامیاں بھی نہیں دیتا ہے، کہ نہیں؟ اب کیا ٹینشن کیا ہوتی ہے کہ دولہا لے جائے گا دلہن لے جائے گی، تو ماں باپ بھی اسی کو پریفر کرتے ہیں کہ جس نے جو لینا دینا ہے وہ ہمیں لے دے، اور اگر کوئی لے دے بھی تو شام کو پرس خالی کروا لیے جاتے ہیں، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی رسمیں ہیں۔ تو ایسی صورت میں لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بڑے جن کی وجہ سے ہم لے دے رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ کل کو ہم نے بھی ان سے واپس لینا ہے تو ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے واپس کیا دینا ہے۔ اچھا، اس طریقے سے جب بچوں کا نام لے کے بڑوں کو دیا جاتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑوں کو ہی دیں، تو ایسی صورت میں آپ
وہ رقم اپنے اوپر، گھر میں، بچوں پہ، جہاں بھی چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آنے والا باپ کے رشتہ داروں میں سے ہے اور وہ رقم یا کوئی چیز باپ کو دیتا ہے، متعین کر دیتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہے، تو پھر جو باپ کے رشتہ دار آئیں گے ان کی دی ہوئی چیزوں کا مالک باپ ہوگا۔ اور اگر ماں کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ کے دیتا ہے، پیسے دے گیا، کوئی اور چیز دے گیا یا کوئی جیولری دے گیا، تو ان چیزوں کی مالک ماں ہوگی۔ جس کے رشتہ دار جو چیز لے کے آئیں گے اس کا مالک وہ ہوگا مطلقاً۔ لیکن اگر عورت کے میکے والوں میں سے کوئی بندہ چیز لاتا ہے اور وہ مردانہ چیز ہے، تو پھر ان کا جو داماد ہے، باپ ہے جو بچے کا، وہی اس کا مالک ہوگا، کیونکہ وہ مردانہ چیز مرد کے لیے ہے۔ اور اگر کوئی زنانہ چیز لے کر آیا تو پھر جو عورت ہے وہ اس کی مالک ہوگی، چاہے سسرالیوں میں سے عورت کے لیے کوئی لائے، چاہے میکے والوں میں سے عورت کے لیے لائے، پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر لانے والے نے نومینیٹ کر دیا، کہا کہ بھائی صاحب یہ آپ کے لیے ہے اور باجی صاحبہ یہ آپ کے لیے ہے، تو پھر جس کے لیے نام لیا جائے گا وہ ملکیت اس کی میں چلی جائے گی۔ لیکن بچے کے نام لے کر جب کوئی چیز اس کو دے دی جائے گی، اس کا مالک بچہ ہوگا۔ اور اب جب اگر بچہ خدا نہ خواستہ بچپن میں ہی چند مہینوں کا ہو کے، چند سالوں کا ہو کے وہ فوت ہو گیا اور اس کے تحفے، تحائف، کپڑے، چیزیں اور پیسے پڑے ہوئے تھے، تو اب وہ جو اس کا سامان اور پیسے پڑے ہوں گے نا، وہ بھی بڑے لوگوں کی طرح ترکہ بن جائے گا۔ وہ ترکہ بنے گا تو ماں اور باپ کو برابر اس میں جتنا شریعت مقرر کرے گی وہ تقسیم کر کے حصہ ملے گا۔ ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور جو باقی رقم بچے گی وہ باپ کو ملے گی۔ یہاں پر بھی ترکہ جاری کیا جائے گا۔ اور جو طریقہ کار ہمارے ہاں بچوں کے ہوتے ہیں، آپ ان مختصر گفتگو کو سن کے آپ چیک کر لیجئے کہ ہماری مائیں اور باپ اس کی کتنی اویئرنیس رکھتے ہیں اور کس طریقے سے بچوں کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے ہی اولاد کے گناہگار بنتے ہیں اور ناجائز طریقے سے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں تک پابند کیا گیا کہ اگر آپ کی اپنی خریدی ہوئی چیز جو ہے وہ آپ بچے کے کام کی نہیں رہی اور آپ کسی دوسرے کو دینا چاہتے ہیں تو کیا کریں، اس وقت اس چیز کی جو ویلیو ہے، جو قیمت ہے، بعد میں اتنی قیمت کی کوئی اور چیز اپنے بچے کو لا کے دے کے اپنا حساب برابر کر لیں، اور اب وہ چھوٹی ہوئی چیز یا پرانی ہوئی چیز جو ہے وہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تو دے لیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو نالج آپ کو حاصل ہوا ہے اور جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے، ماؤں کو خاص طور پہ بار بار اس کو گھر میں دوبارہ بھی سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں کہ ماں ہونے کے باوجود بھی گناہگار ہو رہی ہے، باپ ہونے کے باوجود بھی گناہگار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بنیادی مسائل کی اویئرنیس نہیں ہے، علم نہیں ہے۔ تو یہ ہماری شریعت ہے۔ اللہ کا کروڑ بار شکر کیجئے کہ جس نے ہمیں اتنے شفاف طریقے، اتنے خوبصورت طریقے عطا کیے ہیں، اور اس پہ بھی شکر کیجئے کہ آج آپ کو پوری زندگی میں اپنے بچوں کو ہینڈل کرنے کا جو شرعی طریقہ ہے وہ بھی معلوم ہوا ہے۔ اور اس بہن کا بھی، وہ کہیں شاید فرانس میں یا اٹلی میں رہتی ہیں، جن نے چند مہینے پہلے مجھ سے سوال کیا تھا، تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس کا جواب پیش کروں گی، اور میں یہی چاہتی ہوں کہ میں تھوڑا سا تفصیل سے جواب پیش کروں تاکہ ساری ماؤں کا فائدہ ہو جائے۔ آج الحمدللہ اللہ پاک نے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اور جس پاک کلام سے ہمیں یہ خوبصورت موتی اور یاقوت حاصل ہوتے ہیں، آئیے اس پاک کلام کی آج کے دن کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے سینوں میں انشراح پیدا فرمائے اور اس کو سمجھنے اور اس سے صحیح معنوں میں محبت کرنے کی بھی توفیق دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين
وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَى أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَائِفَةً مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وما جعله اللہ اور نہ کی یہ فتح اللہ نے
इल्ला बुश्रा लकुम, मगर तुम्हारी खुशी के लिए, वलितत्मइन्ना, और इसलिए कि चैन मिले या इत्मीनान मिले, क़ुलूबुकुम बिही, इससे तुम्हारे दिलों को। वमान नस्रु इल्ला, और नहीं ये मदद मगर मिन इंदिल्लाही, अल्लाह के पास से, अल अजीज़ अल हकीम, जो गालिब हिकमत वाला है। ये कौन सी फतह की बात हो रही है? पीछे जो जंग का जिक्र शुरू था, ये कौन सी जंग थी? कहाँ ये फतह की बात हो रही है? जंग बदर की। और अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ फरिश्ते उतार कर मुसलमानों की खुशी का इंतज़ाम किया और उनको फतह देकर उनकी ताकत को बढ़ाया और उनके अंदर एक ज़ोर रूहानी तौर पे पैदा किया, और साथ ये भी वाज़ेह किया कि हकीकी मदद बंदे को असबाब से नहीं मिलती, मुसब्बिबुल असबाब से मिलती है। और मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप असबाब से बेनियाज हो जाएं। आप इस असबाब को इख्तियार करेंगे, उनका सहारा लेंगे, लेकिन असल नज़र किस पे रखेंगे? अल्लाह पे। मतलब आप बाहर निकले रोड पे, आपको सर्विस मोड पे जाना है, तो आप क्या करेंगे? सबब तलाश करेंगे। और सबब क्या होगी? कोई चिंची, कोई रिक्शा, कोई गाड़ी, ये सबब है। मगर उस सबब को इख्तियार करके गाड़ी में बैठकर अब आप ये यकीन नहीं कर लेंगे कि ये गाड़ी मुझे सर्विस मोड पे पहुंचाएगी। आपकी नज़र अल्लाह पे होगी। क्यों? कि 2 कदम चल के गाड़ी ख़राब भी हो सकती है, उसका टायर भी पंक्चर हो सकता है, खुदा न खास्ता एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो गाड़ी के बस की ये बात नहीं कि वो आपको खैर से वहाँ पहुँचाएगी। खैर से पहुँचाने वाली ज़ात और कामयाब करने वाली ज़ात अल्लाह है। हमें असबाब, ये जो दुनिया हमारी असबाब की दुनिया है, हर चीज़ सबब से पैदा होती है, हर चीज़ हमें सबब से हासिल होती है। बगैर सबब के बंदा खुद दुनिया में भी नहीं आता, उसके लिए भी माँ बाप के सबब की ज़रूरत है। खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें असबाब की ज़रूरत है। ये सारा जहान ही असबाब के साथ बनाया गया, लिहाजा हमारी ज़रूरत है असबाब, लेकिन हमारी नज़र असबाब पे नहीं, वो मुसब्बिबुल असबाब पे होनी चाहिए। तो उसके लिए असबाब जब पैदा होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाबी और इज़्ज़त से हमकिनार करेगा। तो तवक्कुल अल्लाह पे होना चाहिए, इख्तियार असबाब भी करने चाहिए, जो जैसा कि अल्लाह पाक ने असहाबे बदर से फरमाया, उन्होंने ये किया तो अल्लाह ने उन्हें ज़बरदस्त फतह अता फरमाई। लियाक़तवा, यानी वो जो फतह दी उसकी एक वजह ये भी थी, लियाक़तवा तौरफन, ताकि वो काट दे एक हिस्सा, मिनल्लज़ीना काफ़रू, काफिरों का, औ यकबितहुम, या उन्हें जलील करे, फयनक़लिबू, फिर वो लौटें या फिर जाएं, खाइबीन, नामुराद होकर। यानी जो घुमंड और गरूर था ना काफिरों को, उसको तोड़ना मकसूद था कि वो बड़ी अपनी तादाद और बड़े असलहे पे बड़े गरूर के साथ आए थे, तो उनका गरूर टूटे और उन्हें पता चले कि कामयाब करने वाली ताकत कोई और होती है, वो असलहा नहीं होता। लैसा लका मिनल अम्रि शैउन, नहीं है तुम्हारे हाथ में ये बात या कोई बात, औ यतूब अलैहिम, या उन्हें वो तौबा की तौफीक दे, और युअज़्ज़िबहुम, या उन पर अज़ाब करे, फ़इन्नहुम ज़ालिमून, क्योंकि वो ज़ालिम है। वलिल्लाहि मा फ़िस समावात, और अल्लाह ही का जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में, वो यग़फ़िरु, बख्शे, लिमन यशाउ, जिसे चाहे, व युअज़्ज़िबु, और अज़ाब दे, मन यशा, जिसे चाहे, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। ये जो आयत करीमा नाज़िल हुई, हिजरत का 4था साल था, सफ़र का महीना था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 70 क़ारी कुरान को मक्का और अस्फ़ान के दरमियान एक जगह थी, बीर मऊना, वहाँ के लिए भेजा कि वो लोग वहाँ के लोगों को कुरान सिखाएं, दीनी मसाइल की तालीम दें। तो आमिर बिन तुफ़ैल नामी बंदा था जिसने उन 70 कारियों को, 70 हाफिज़ कुरान को धोखे से शहीद कर दिया।
ان کافروں کے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بربادی کی دعا کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے روک دیا اور یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ آپ کے لیے نہیں بلکہ یہ اللہ کی مرضی ہے، چاہے تو ان کو اس ظلم پر اور اس عظیم گناہ پہ معاف کر دے، چاہے تو ان کو عذاب دے، اس لیے کہ وہ ظالم لوگ ہیں، جو اللہ ان کے ساتھ کرے وہی کرے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ مبارک تربیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمائی، اور ہر جگہ پر جہاں ضرورت پڑی اللہ نے خود اپنے محبوب کی رہنمائی فرمائی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، اضعافا مضاعفا، دگنا در دگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔ یعنی یہاں پر کیا بتایا گیا؟ نص قطعی قرآن کریم کی آیت آ گئی کہ سود کھانا قطعی حرام ہے، قطعی حرام ہے، کسی جگہ پہ کوئی گنجائش نہیں، اور اگر کوئی بندہ اس کو حلال سمجھے تو حلال سمجھنے والا کافر ہو جائے گا، اس کا ایمان نہیں بچے گا۔ قرآن و حدیث میں بارہا مرتبہ مختلف جگہوں پہ وعیدیں اور عذاب کا ذکر کیا گیا ہے۔ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ صرف سود اور رشوت کھانے والا نہیں بلکہ ان کی کاموں میں جتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ کھانے والا ہو، وہ کھلانے والا ہو، وہ سود کے کاغذات تیار کرنے والا ہو، وہ دونوں کے درمیان بیٹھ کے گواہی دینے والا ہو، سب پہ اللہ پاک نے لعنت فرمائی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب معراج کی رات اللہ پاک مجھے سب چیزوں کی سیر کروا رہا تھا، دکھا رہا تھا، تو میرا گزر ایک قوم کے اوپر سے ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے بندے کا پورا گھر ہوتا ہے، ایک گھر کی طرح ان کے پیٹ بڑے ہوئے تھے، اور پیٹ ایسے تھے جیسے کوئی شیشے کا گھر ہو، اور اس شیشے کے گھر کے اندر سے جیسے ہر چیز نظر آتی ہے، اس طرح ان پیٹ جو گھروں کی مانند تھے، ان کے اندر جو سانپ تھے باہر سے بھی وہ سانپ پیٹوں کے اندر سے نظر آ رہے تھے۔ حضور نبی علیہ السلام فرماتے کہ میں نے جبریل سے دریافت کیا تو جبریل نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں اور سود کھائیں گے تو قیامت میں ان کو یہ عذاب دیا جائے گا۔ واتقوا النار التی، اور بچو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، تیار کی گئی ہے یا کر دی گئی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ دوزخ کو بھی بنایا نہیں جانا، یا قیامت آئے گی تو دوزخ نہیں بنے گی، دوزخ بن چکی ہے۔ اسی لیے جو قبر میں جاتا ہے تو جو عذاب کے قابل ہے اس کو عذاب شروع ہو جاتا ہے، اور جو انعام کے قابل ہے اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اور فرما بردار رہو اللہ کے، والرسول، اور رسول کے، یا اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وَسَارِعُوا، اور دوڑو، الی مغفرۃ، بخشش کی طرف، من ربکم، اپنے رب کی، وجنت، اور ایسی جنت کی طرف، ارضھا، جس کی چوڑائی میں السماوات والارض، آسمان اور زمین آ جائیں، اعدت للمتقین، وہ تیار رکھی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ دیکھیے دونوں جگہ پہ پتہ چل گیا، یہ جنت بھی تیار رکھی ہے اور دوزخ بھی تیار رکھی ہے۔ اب کیا کہا گیا کہ دوڑو، کس کی طرف دوڑو؟ اللہ کی، یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ مطلب یہ ہے، اس کو یوں سمجھا جائے گا کہ گناہوں سے توبہ کر کے، یعنی جنت اور بخشش دو چیزیں جو حاصل کرنی ہے، کیسے کرنی ہے؟ گناہوں سے توبہ کر کے، جو تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں چیزیں ان کو ادا کر کے، نیکیوں پہ عمل کر کے، اور اخلاص کے ساتھ تمام دینی امور بجا لا کے، اب اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف دوڑو۔ اب دوڑنا ہوگا جب تم سارے یہ انتظام کرو گے
تو پھر تم جنت کی طرف اور بخشش کی طرف دوڑ سکوگے۔ ایسا نہیں کہ صرف تم زبانی یہ بات کرو گے، جب تک ان ضابطوں کے ساتھ اللہ کے احکام پورے نہیں کرو گے تو جنت اور بخشش کی طرف دوڑنا ناممکن رہے گا۔ اور زمین اور آسمان کی مثال دے کر جنت کو سمجھایا گیا کہ ہم دنیا میں جو وسیع ترین چیز دیکھتے ہیں وہ آسمان اور زمین ہی ہے۔ ہماری نظر میں یہ دو چیزیں ہیں، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ تو جو چیز ہماری نظروں میں سب سے بڑی ہے، اللہ نے اس کی مثال قرآن میں دے کے سمجھایا کہ یہ جو تم زمین اور آسمان دیکھتے ہو نا، جن کی کوئی حد ہی نہیں ہے، یہ زمین اور آسمان اس جنت کے اندر آ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی جنت ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنا رکھی ہے، اور یہ بھی چوڑائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک تو چیز ہوتی ہے نا مربع، جس کے چاروں کونے اور چاروں طرف کی لمبائی چوڑائی برابر ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی چوڑائی الگ سے ذکر کی جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی لمبائی بھی ہے، اور لمبائی اور چوڑائی جب الگ الگ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ چیز مستطیل ہوتی ہے، لمبائی میں ہوتی ہے۔ تو جس کی چوڑائی اتنی ہے اس کی لمبائی کا اندازہ کرو۔ جس جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ آسمان اور زمین اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو سوچو کہ اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ اور وہ جنت کس کے لیے؟ وہ متقین کے لیے تیار کر دی گئی، وہ اللہ کے نیک لوگوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔ اور الذین ينفقون، وہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، فی السراء، خوشی میں، والضراء، اور رنج میں۔ اللہ والوں کی کیا شان ہے کہ جب مصیبت سر پہ آ جائے تو وہ صرف تب خرچ نہیں کرتے۔ جو آج بھی آپ اگر دیکھیں تو کچھ فیملیز جو سمجھدار، اللہ سے ڈرنے والے، شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں شادیاں آ جائیں، کوئی اور خوشی کا ایونٹ آ جائے، وہ لوگ اس وقت میں بھی کیا کرتے ہیں کہ جس طرح باقی خرچے نکالتے ہیں، اس طرح اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے بھی اخراجات الگ سے نکالتے ہیں۔ کبھی مسجد میں دیا، کبھی غریبوں میں تقسیم کیا، کبھی کہیں طالب علموں کی خدمت کی۔ وہ لوگ آج بھی یہ سارے حصے نکال کر اپنے کام کرتے ہیں، اور یہی مومن کی شان ہے کہ وہ خوشی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور غم میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور کیا علامت ہے ایمان والوں کی یا پرہیزگاروں کی؟ والکاظمین الغیظ، وہ غصہ پینے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، واللہ یحب المحسنین، اور وہ اللہ کو بڑے محبوب ہیں، یا اللہ کے نیک لوگ ہیں، یا اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ متقین جو ہیں ان میں 4 بڑی بڑی علامتیں ہیں جن کو آپ متقی کہہ سکتے ہیں۔ پیچھے بھی کچھ علامتیں گزری تھی، ابھی پھر یہ بیان ہو رہا ہے۔ یہاں اس آیت میں 4 علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوشحالی میں، تنگی میں، غریبی میں، امیری میں، ہر وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے اوپر غریبی اور مفلسی آ گئی ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ سے تجارت کر لو، اللہ سے تجارت کر لو تو نفع آنا شروع ہو جائے گا، تمہاری زندگی چل پڑے گی۔ اب بندہ سوال کرتا ہے کہ بھئی میں اللہ سے تجارت کیسے کروں، میرے پاس تو شام کو کھانا پکانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو شام کو کھانا پکانے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ آپ اتنے غریب ہیں جتنے ابھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، آپ بیمار ہو جاتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کسی سے قرض لیں گے؟ علاج تو کروائیں گے۔ تو اگر کوئی گھر میں مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، کسی سے قرض لے کے گزارا کریں گے نا؟ وہ تو جو آپ لیں گے قرض ختم ہو جائے گا۔ تو آپ سمجھداری سے کام لیں، آپ اس غریبی میں کسی سے قرض لے کے اللہ سے تجارت کر لیں۔ لوگ بینکوں سے بھی تو لون لے کے اپنے کاروبار بناتے ہیں نا، تو آپ قرض لے کے اللہ کے ساتھ کاروبار کر لیں، اللہ کا وعدہ پورا ہوگا، آپ کو اللہ کے ساتھ کی گئی تجارت کے اتنے نفع آئیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ قرض لے کے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اپنے اوپر سے بلاؤں کو ٹالنے کی دعا کریں، تو اللہ آپ کی زندگی میں معاملات میں برکت پیدا فرمائے۔
تو اس طرح غریبی اور امیری میں ہر طرح خرچ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اور کیا ہے، وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ غصہ آ جائے تو غصے کو ضبط کر لیتے ہیں، لوگوں سے غلطیاں ہو جائیں تو ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور جب لوگوں پہ احسان کرنے کی ضرورت پڑے تو ان پر احسان کرتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ پرہیزگاروں کی صفات ہے۔ اب ان کی تفاسیر بھی ہیں بہت ساری۔ غصہ پینے سے کیا مطلب ہے، لوگوں کو معاف کرنے کا کیا مطلب ہے، احسان کرنے کا کیا مطلب ہے۔ اب میرے پاس وقت ہوتا تو پھر میں ایک ایک چیز کو بیان کرتی، انشاءاللہ کسی وقت جہاں جہاں آگئی تو بے شمار مرتبہ چیزیں آئیں گی اور یہ ساتھ بیان ہوں گی۔ غصہ پینے کا مطلب ہر غصے کو پینے کا حکم نہیں ہوتا، کچھ جگہ پہ غصہ غیرت کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایمان کی بات ہے، قرآن کی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نام کی بات ہے۔ آپ کے سامنے کوئی بے ادبی کرے، آپ یہ کہیں کہ مجھے غصہ آ رہا ہے تو میں غصہ پی جاؤں، نہیں، یہاں پہ غصہ نہیں پیا جائے گا، بلکہ وہ بے حمیتی اور ایمانی بے غیرتی ہوگی کہ اللہ کا نام، رسول اللہ کا نام، قرآن کی شان میں گستاخیاں دیکھ کے آپ یہ کہیں کہ مجھے غصہ نہ کرنے کا حکم ہے، تو نہیں، اس کی پہچان کی بھی ضرورت ہے کہ آپ کو غصہ کہاں کرنا ہے اور کہاں غصہ نہیں کرنا، کہاں آپ کو لوگوں کو معاف کرنا ہے اور کہاں آپ کو معاف نہیں کرنا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ کہ جب وہ کوئی بے حیائی کی بات کریں، او ظلموا، یا ظلم کر لیں، انفسہم، اپنی جانوں پر، تو ذکروا اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور کون بخشے گناہ اللہ کے سوا، وَلَمْ يُصِرُّوا، اور وہ نہیں اڑ جاتے، عَلَى مَا فَعَلُوا، اس پر جو وہ کر بیٹھے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر۔ یعنی اللہ کے بندوں کی، نیک بندوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب کبھی ان سے کوئی بے حیائی کا یا برا یا گناہ کا کام ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، وہ پھر اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، آئیں بائیں شائیں کر کے اس کو خراب کرنے اور بچنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جائے، غلط کام ہو جائے، وہ فوراً اپنے رب کے حضور مجرم بن کے حاضر ہو جاتے ہیں اور آہوزاری کے ساتھ، سچی توبہ کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کا یہ کانسیپٹ ہو کہ اتنا پڑھا لکھا تھا، اتنا نیک تھا، اتنا عالم تھا، فلاں تھا، فلاں تھا، تو پھر بھی اس نے گناہ کیا، اور ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس بندے کو منہ لگانا چھوڑ دیتے ہیں، نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں کیا کہا گیا کہ گناہ گار سے نفرت مت کرو، گناہ سے نفرت کرو۔ اور نبی کے بعد کائنات میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا۔ تو وہاں سے لے کر نیچے تک کوئی بھی صاحب ایمان ہے، وہاں گناہ کا خدشہ موجود رہتا ہے، گناہ کا خدشہ موجود رہتا ہے، اور کسی بھی بندے سے، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ حافظ ہے، اس سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، لیکن عام بندے میں، عادی مجرم میں اور اس بندے میں فرق کیا ہوگا کہ عام بندہ گناہ کر کے بھی شرمسار نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا بندہ جو ہوگا، جو ہی گناہ کرے گا اس کو فوراً احساس ہو جائے گا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا، وہ فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوگا اور سچی توبہ کر لے گا۔ یہ فرق ہوگا اللہ کے بندے اور عام بندے میں۔ مثلاً جو یہاں ذکر کیا گیا اس آیت کے شان نزول میں، دو باتیں اس کے شان نزول میں ذکر کی گئی کہ ایک آدمی تھا جو کھجوریں بیچتا تھا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جب دکانوں کے اوپر جو سامان رکھا ہوتا ہے تو زیادہ سٹاک لوگ گوداموں میں یا گھروں میں کرتے ہیں، تو وہ کھجوریں بیچتا تھا۔ ایک دن ایک بڑی خوبصورت نوجوان لڑکی اس کی شاپ پہ کھجوریں لینے کے لیے آئی، تو دکاندار نے اس کو دیکھا، اس کے حسن کو دیکھا، جوانی کو دیکھا، تو دماغ کے اندر خرابی پیدا ہوئی۔ اس نے کہا کہ دکان پہ نارمل کھجوریں ہیں
آپ کو جو بہت اچھی کھجور چاہیے وہ میرے گھر میں ہے، آپ میرے گھر میں آئیں، میں وہاں سے آپ کو کھجوریں دکھا دیتا ہوں۔ جب وہ اس کو گھر لے کے گیا تو گھر جا کے اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جو ایک اچھا ارادہ نہیں تھا اس کا اظہار کرنا چاہا۔ تو جس وقت ایسا کیا تو فوری طور پر اس عورت نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، بس اتنا جملہ کہا کہ اللہ سے ڈرو کہ تم جو کر رہے ہو وہ گناہ کا کام کرنے جا رہے ہو۔ تو بس اتنا سننا تھا کہ اس نے ڈر کر اس عورت کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہاں سے سیدھا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گیا۔ یہ فرق ہے، یعنی اگر کوئی نیک بندے سے گناہ ہوگا تو یہ فرق ہوگا کہ وہ پھر اس کو چھپا کے یا جسٹیفائی کر کے جھوٹ بول کے لوگوں کو سچ کر کے نہیں دکھائے گا، بلکہ اسے فکر ہوگی اپنی بخشش کی کہ میں نے ظلم تو کر لیا، میں پاک کیسے ہوں گا۔ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خود پہنچا اور جا کے اپنی ساری بات پوری دیانتداری سے بتا دی۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو اللہ نے اس کی تائید میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اور دوسری جگہ پہ یہ ہے، ایک آدمی جہاد پہ چلا گیا اور اس کا دوست کسی وجہ سے پیچھے تھا، جہاد پہ گیا تو اپنی بیوی کو بتا گیا کہ میرا دوست یہاں قریب ہے، جب تمہیں میرے بعد سامان منگوانے کی ضرورت پڑی جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے تو وہ آئے گا دروازے پہ اور جو تمہیں ضرورت ہوگی تم اسے بتا دیا کرنا، وہ لا دیا کرے گا۔ وہ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک دن وہ شخص آیا اور اس نے گوشت منگوایا تھا، وہ گوشت لے کے جب واپس آیا تو پردے دروازے کے پیچھے سے اس عورت نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا گوشت وصول کرنے کے لیے، تو اس نوجوان نے اس عورت کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیا۔ اب جب یہ کیا تو کرنے کے فوراً بعد خود اسے احساس ہوا کہ میں نے کتنا برا کیا، میرا دوست تو مجھے امین بنا کے گیا تھا اپنے گھر کا اور اس کی بیوی میری عزت تھی، میری ذمہ داری تھی، تو میں نے خیانت کی۔ فوراً یہ خیال آیا تو کیا وہ وہاں سے سیدھا جنگل میں نکل گیا، گھر نہیں گیا، کسی اپنے اور ساتھی دوست کے پاس نہیں گیا۔ اس افسوس اور شرمندگی میں فوراً سیدھا جنگل کی طرف گیا اور جنگل میں جا کے اپنے سر پہ خاک ڈالنی شروع کر دی اور اپنے چہرے پہ تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ کیا انسان، تو نے کتنا بڑا ظلم کیا، تو نے اپنے دوست کی امانت کو اتنی ٹھیس پہنچائی۔ جب وہ شخص آیا واپس، اس کا شوہر جہاد سے واپس آیا، اس نے آ کے پوچھا کہ بھئی میرا دوست میری ڈیوٹی پیچھے ٹھیک کرتا رہا، اس نے میرے گھر کا خیال رکھا کہ نہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ عورتیں، ہماری عورتیں کتنی دیانتدار تھیں، ہماری عورتوں کے اندر غیرت ایمانی کتنی تھی اور اللہ کا ڈر کتنا تھا۔ اب شوہر آیا تو اس سے بات چھپائی نہیں، کہا کہ جیسا تمہارا دوست ہے اللہ ایسے دوستوں سے پناہ دے، اللہ ایسے دوستوں کے شر سے بچائے۔ جب بات اس کو پتہ چلی تو وہ فوراً نکلا، اس نے ہر طرح ڈھونڈ کر کسی نہ کسی طرح سے اپنے دوست کو تلاش کر لیا اور اس کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ اس نے میرے بعد اس طرح کیا۔ تو اس واقعے کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی کہ جن سے نہ چاہتے ہوئے گناہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ پہ اڑ نہیں جاتے بلکہ اپنی جانوں کو رسول اللہ کے دین پر پیش کر دیتے ہیں کہ جو ہماری سزا بنتی ہے ہمیں وہ سزا دی جائے۔ قد خلت، بے شک گزر چکے، من قبلکم، تم سے پہلے، سنن، کچھ ایسے طریقے، فسیرو، پھر چلو، پھر الارض زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، کیف کان، کیسا ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ اس نیت سے اللہ کی زمین میں سفر کرنا، مختلف جگہوں پہ جانا، ان کو دیکھنا، ان کی زیارت کرنا، جس سے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور ان واقعات کو دیکھ کے عبرت پیدا ہو، اس کا ہمیں حکم قرآن میں دیا گیا۔ جس طرح ایسی جگہوں پر جا کر ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے،
اسی طرح جن جگہوں پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوئی ہوں یا اللہ نے اپنی کوئی نشانی نازل کی ہو یا اللہ کے مقرب بندے وہاں رہتے ہوں، ان جگہوں پر جا کے ان کی شان اور ان کی عظمت کو دیکھ کر بھی ہمیں اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت پر یقین کامل ہوتا ہے۔ تو ایسی جگہوں پہ بھی جا کے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ایسے مقامات پہ جا کر بھی ہمیں اللہ کی رحمت حاصل کرنی چاہیے۔ ھذا بیان، یہ ایک بیان ہے، للناس، لوگوں کے لیے، یا یہ بتانا ہے لوگوں کو، وہدن، اور ہدایت یا رہنمائی ہے، موعظۃ، اور نصیحت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، ولا تہینوا، اور نہ سستی کرو، ولا تحزنوا، اور نہ غم کھاؤ، وانتم الاعلون، اور تم ہی غالب آؤ گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی اگر انسان اپنے ایمان میں کمزور نہ ہو تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایمان والے پر کوئی بے ایمان غالب آ جائے۔ بے ایمان تبھی ایمان والے پہ غالب آتا ہے جب ایمان والا اپنے ایمان کو کمزور کر لیتا ہے، جب اس کا عمل کمزور ہو جاتا ہے، اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر غیر لوگ جو ہیں وہ ایمان والوں پہ غالب آتے ہیں۔ یہاں پہ جب غزوہ احد میں پہلے فتح ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، تو مسلمان بڑے غمزدہ ہو گئے اور اس غم کی وجہ سے وہ سستی کی طرف مائل ہو گئے، ان کے اندر سستی آنی شروع ہو گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ تم سستی مت کرو غم کی وجہ سے۔ دیکھو کہ جنگ بدر میں کافروں کا شکست ہوئی تھی نا، تو وہ آگے جنگ احد میں جب دوبارہ آئے ہیں تو وہ کمزور ہوئے، اتنی بڑی شکست کھا کے اور اتنے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا کے وہ پھر میدان میں آ کے کھڑے۔ تو تم تو مسلمان ہو، تم تو اللہ کو مانتے ہو، تو تمہیں تو کم ہمتی نہیں دکھانی چاہیے، تمہیں جواں مرد اور جواں ہمت رہنا چاہیے۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو تو پھر ایمان والے کو تو کبھی گھبرانا ہی نہیں چاہیے۔ یہ بات میں اکثر آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ ہمارے لوگ جو حق پہ سچ پہ چلتے ہوتے ہیں وہ اتنے سست ہوتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور جب باطل پہ چلتے ہیں اور نئے نئے فرقے بنا کے اسلام کے اندر رخنہ اندازی کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، وہ نہ دن کو آرام کرتے ہیں نہ راتوں کو آرام کرتے ہیں، وہ لگاتار شیطان کی جماعت بن کے ہر طرف پھیل کے لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اگر حق پہ چلنے والے اتنی محنت کریں تو لوگوں کو گمراہ ہونے کی گنجائش نہ ملے۔ یمسسکم، اب ان کو حوصلہ دلایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر پہنچی ہے تمہیں قرحن، کوئی تکلیف، فقد مس القوم، تو بے شک پہنچی ہے دوسری لوگوں کو بھی، قرحن مثلو، اس کی مثل تکلیف، یا پا چکے ہیں دوسرے لوگ بھی اس کی مثل تکلیف۔ وتلک الایام، اور یہ دن ہیں، نداولھا، جن کو ہم پھیرتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی آج ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے، کبھی دوسرا غریب ہے تو پہلا امیر ہے، اور اسی طرح کبھی ایک کا غلبہ ہے تو دوسرا مغلوب ہے، کبھی دوسرا کا غلبہ ہے تو پہلا مغلوب ہے، تو ہمیشہ ایک جیسے حالات کبھی کسی کے نہیں رہتے۔ تو یہی بات ان مومنوں کو سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، وَلِيَعْلَمَ، اور اس لیے کہ پہچان کرا دے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کی، وَيَتَّخِذَ، اور مرتبہ دے تم میں سے لوگوں کو شہداء، شہادت کا، واللہ لا يحب، اور اللہ نہیں دوست رکھتا، الظالمین، ظالموں کو، یا نہیں پسند کرتا ظالموں کو۔ یعنی جب میدان میں بندہ ہوتا ہے، آپ یہ کھیل کو ہی لے لیں، کرکٹ کو لے لیں، دوسرے کھیل جو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی ایک ٹیم جیت رہی ہوتی ہے، کبھی دوسری ہار رہی ہوتی ہے، اگلے وقت میں جو ہاری تھی وہ جیت جاتی ہے اور جو جیتی تھی وہ ہار جاتی ہے۔ تو دنیا میں یہ نظام چلتے رہتے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور اس لیے کہ نکھار دے اللہ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ، اور مٹا دے الکافرین، کافروں۔ یعنی یہ ہار جیت جو ہے یہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ اللہ ہر حال میں ایمان والوں کو نکھارنا چاہتا ہے، انہیں بلندی اور عروج دینا چاہتا ہے، اور کافروں کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔
ام حسبتم، کیا تم اس گمان میں ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ، اور ابھی تک نہیں امتحان لیا اللہ نے، الذین جاہدوا منکم، ان سے جنہوں نے تم میں جہاد کیا یا جو تم میں غازی ہوئے، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اس نے آزمائش کی صبر کرنے والوں کی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ، اور بے شک تم تھے، تمنونا، تمنا کیا کرتے، الموت، موت کی، من قبلی، پہلے، ان تلقوہ، اس کے ملنے سے، فقد رأیتموہ، تو بے شک نظر آئی وہ تمہیں، انتم تنظرون، تمہاری آنکھوں کے سامنے، یا دیکھ لیا تم نے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ یہ کون لوگ تھے؟ بدر میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عالی شان، عالی مقامات، عالی مرتبے بیان کیے، تو اس وقت جو باقی رہ گئے تھے ان لوگوں کو سن کے رشک آتا تھا کہ کاش ہم بھی غزوہ بدر میں شریک ہوتے اور ہم بھی شہید ہوتے یا غازی ہو کے آتے تو ہمارے بھی اتنے مقامات ہوتے۔ تو اب جب موقع ملا ہے احد میں تمہیں، تو اب تم کمزور پڑ رہے ہو، اب تمہیں اپنی وہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ وما محمد، اور نہیں ہے محمد، الا مگر، رسول، ایک رسول، قد خلت، بے شک ہو چکے یا گزر چکے، من قبل ہی، ان سے پہلے، الرسل، اور رسول، افإن ماتا، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں، او قتلا، یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم، تو تم پھر جاؤ گے، علی اعقابکم، الٹے پاؤں یا اپنی ایڑیوں کے بعد، ومن ینقلب، اور جو پھرے گا، علی عقبیہ، الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور ان قریب اللہ صلہ یا جزا دے گا شکر کرنے والوں کو۔ جنگ احد میں یہ شور مچ گیا تھا، اور یہ شیطان نے لوگوں کے اندر یہ بات ڈالی، اور یہ جو منافق تھے ان کے ذریعے سے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو گئے، اور جب یہ افواہ پھیل گئی تو آپ کو پتہ ہے جب ایک دوسرے کی طرف توجہ نہیں ہوتی، شور شرابہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات بغیر وجہ جانے ہوئے دوسرے شور مچا رہے ہوں تو اگلے باقی بھی شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ایک نے دو نے چیخیں ماری تو سارے چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جنگ کی تو حالت ہی عجیب سی ہوتی ہے۔ تو وہاں پہ چند لوگوں نے، منافقوں نے، یہ شور مچا دیا، نبی علیہ السلام کے جب دندان مبارک شہید ہوئے تو انہوں نے شور مچا دیا کہ نبی، مسلمانوں کے نبی جو ہیں وہ تو شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر ملی، آپ سوچیں کہ آپ ابھی اپنے درجے پہ، اپنے مقام پہ اگر کسی سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہوں کہ ہم تو چلتے ہی ان کے سر پہ ہیں، اور یکدم کسی رش میں، ازدحام میں آپ کو یہ خبر ملے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ آپ بالکل اپنا آپ چھوڑ دیں گے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو اس وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جس سے ہم نے محبت کی، جس سے ہم نے دین سیکھا، اس کا آج تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ چھوڑ کے تو اس طرح ہو جائیں کہ ہر چیز کی ناشکری کرنے لگ جائیں، بلکہ ہمیں سکھانے والے نے جو سکھایا، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اب ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی ہے۔ جو سیکھا تھا اس کو آگے پھیلانے کی اب ہماری ذمہ داری شروع ہو گئی ہے کہ ہم بالکل کھڑے ہو جائیں مضبوط ہو کے، اور دین کو کمزور نہ ہونے دیں، یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ مگر یہ سارے لوگ ذمہ داری پوری نہیں کر سکتے، نہ سارے اتنے مضبوط ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا ہوا کہ جب یہ جھوٹی افواہ پھیلی تو لوگوں کے اندر کیا حالت ہوئی ہوگی، ذرا سوچیں۔ وہ تو نبی تھے، اور محبوب نبی، کائنات کے والی، اور صحابہ تو ہر لمحے کروڑوں جانیں آپ کے قدموں پہ دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ میدان سے بھاگ نکلے کہ اب لڑ کے کیا کرنا، جب حضور ہی نہیں رہے جن کے لیے ہم لڑتے تھے تو اب ہم نے کیا کرنا۔ مگر ایک جماعت واپس آ گئی اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ اب یہاں پر ان لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، بھاگنے والوں کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدا نہیں ہے، یہ رسول ہیں۔ جس طرح پہلے زمانوں میں بھی رسول گزرے ہیں، تو ذرا یہ بتاؤ
کہ تم عبادت رسول اللہ کی کرتے ہو یا اللہ کی کرتے ہو؟ تم نے اپنا خالق مالک اللہ کو ماننا ہے یا رسول اللہ کو ماننا ہے؟ تو رسولوں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے پیغام امتوں تک پہنچائیں، اور پھر انہوں نے اپنے وقت پر رحلت کرنی ہوتی ہے دنیا سے، اور جب وہ رحلت فرما جائیں تو پھر امتوں کا کام ہوتا ہے کہ ان کے دیے ہوئے پیغام کا پرچار کرتے رہیں اور اس کو آگے لے کے چلتے رہیں۔ یہ بات یہاں پہ سمجھائی گئی۔ تو انہیں اس سے منع کیا گیا کہ یہ ہرگز تمہیں سوٹ نہیں کرتا کہ جس نبی نے اتنی محنت سے رب کا کلام اور پیغام تمہارے تک پہنچایا تو تم ان کی وفات کا سن کر دین سے پھر جاؤ، دین کا انکار کر دو اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یاد رکھو، ایسا کرنے سے نہ اسلام کو کوئی نقصان ہوگا نہ اللہ کو ہوگا، یہ سارا نقصان تمہیں خود پہنچے گا۔ وما کان لنفس، اور نہیں لائق یا نہیں زیب دیتا کسی جان کو، ان تموتا، کہ وہ مر جائے یا مر سکے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، یا نہیں پہنچتا کسی جان کو کہ وہ مر سکے بغیر اللہ کے حکم کے، کتابا معجلہ، لکھا ہوا ہے سب کا مقرر، وَمَن یرد، اور جو چاہتا ہے، ثواب الدنیا، دنیا کا، نوتی ہی منہا، ہم اسے اسی سے انعام یا ثواب دیں گے، وَمَن یرد، اور جو چاہتا ہے ثواب الآخرت، آخرت کا ثواب، نوتی ہی منہا، تو ہم اسی میں سے اس کو دیں گے، وَسَنَجْزِی الشَّاکِرِین، اور ان قریب ہم صلہ دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ یعنی اب مانگنے کا انتخاب ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے کون سی چیز سے پیار کرنا ہے، دنیا سے یا آخرت سے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو مانگے گا ہم اسے وہ عطا کر دیں گے، لیکن یاد رکھو کہ مانگتے ہوئے اچھی چیز کا انتخاب کرو۔ جب تم آخرت مانگو گے تو دنیا تو تمہیں آٹومیٹیکلی مل جائے گی، اور جب تم دنیا مانگو گے تو آخرت میں سے تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو پھر سوچو کہ تمہیں کیا مانگنا چاہیے۔ آخرت مانگو گے تو دونوں چیزیں رب عطا کرے گا، اور دنیا مانگو گے تو دنیا تو آج ختم ہو جائے گی، تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگا۔ وَكَأَيٍّ، اور کتنے ہی من نبی، نبیوں نے، قاتل، جہاد کیا، معہو، ان کے ساتھ، ربیون کثیر، بہت سے خدا والے یا اللہ والے تھے، فما وہنوا، تو نہ وہ سست ہوئے، لما اصابہم، ان پر جو انہیں مصیبتیں پہنچی، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور ہوئے، وما استکانوا، اور نہ وہ تھکے یا نہ وہ دبے، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یا پسند کرتا ہے۔ اب یہاں بھی اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کی ہمت بندھانے کے لیے پچھلی امتوں کی مثالیں دی، پچھلے نبیوں کی مثالیں دی، کہ ان کے ساتھ بھی ان کے چاہنے والے اور نیک لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے عرصے تک جہاد کرتے رہے مگر کوئی تھکا نہیں، کمزور نہیں ہوا، سست نہیں پڑا۔ تو اے میرے نبی کے ماننے والوں، تمہیں بھی سست نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ تم تو وہ نبیوں کے ماننے والے تھے، تم نبیوں کے سردار کے ماننے والے تھے، تو تمہارے اندر تو طاقت، ہمت، جذبہ، حوصلہ ان سے بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ وما کان قولہم، اور وہ کچھ نہیں کہتے تھے، الا، سوائے اس کے، قالو، کہ وہ کہتے، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب بخش دے ہم سے، ذنوبنا، ہمارے گناہ، و اسرافنا، اور ہم نے جو زیادتیاں کی، فی امرنا، اپنے کام میں، وثبت، اور جما دے، اقدامنا، ہمارے قدم، وانصرنا، اور مدد دے ہمیں، علی القوم الکافرین، کافروں کی قوم پر۔ یعنی یہ بھی پچھلے لوگوں کی بات قرآن نے بتائی کہ ان لوگوں پر مصیبتیں، پریشانیاں آتی تو وہ گھبرانے کی بجائے اللہ سے ان الفاظ کے ساتھ مدد مانگا کرتے تھے۔ فآتاہم اللہ، تو دیا ان کو اللہ نے، ثواب الدنیا، انعام یا ثواب دنیا کا، وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بہترین ثواب، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو یا خوبی والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم چلے کافروں کے کہنے پر، یردوکم، تو وہ تمہیں لوٹا دیں گے، علی اعقابکم، الٹے پاؤں، فتنقلبوا، تو تم پلٹ جاؤ گے، خاسرین،
نقصان اٹھا کر، یعنی یہ وہی پیچھے والے سبق کے مطابق ہے کہ کبھی بھی کافروں کے ساتھ رشتہ داریاں نہ کرو، نہ ان سے دوستیاں کرو، نہ ان کے وعدوں پر یقین کرو۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے، تمہیں تو اس سے دوستی کرنی چاہیے۔ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ، اور وہ سب سے بہتر مددگار ہے۔ سنلقی، ان قریب ڈالیں گے ہم، فی قلوب الذین کفروا، کافروں کے دلوں میں، الرعب، روب، بما اشرکوا باللہ، اس وجہ سے کہ انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ یا شریک ٹھہرایا اللہ کا، ما لم، اس کو، لم ینزل بہ سلطانہ، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس مثوى الظالمین، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور بے شک سچ کر دکھایا تمہیں اللہ نے، وعدہ، اپنا وعدہ، اِسْتَحُسُّونَهُمْ، جب تم ان کافروں کو قتل کرتے تھے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم نے بزدلی کی، وَتَنَازَعْتُمْ، اور جھگڑا ڈالا، فِي الْأَمْرِ، حکم میں، وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی تم نے، مِن بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ، بعد اس کے جب کہ تمہیں اللہ دکھا چکا، مَا تُحِبُّونَ، جو تمہاری خوشی کی بات تھی، یعنی فتح اور کامیابی، منکم من یرید الدنیا، تم میں جو کوئی دنیا چاہتا تھا، تم میں کوئی دنیا چاہتا تھا، ومنکم، اور تم میں، من کوئی، یرید الآخرہ، آخرت چاہتا تھا، ثم صرفکم، پھر اس نے پھیر دیا تمہارا منہ، عنہم، ان سے، لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور بے شک اس نے تمہیں معاف کر دیا، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ، جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے، وَلَا تَلْوُونَ، اور نہ مڑ کر پیچھے دیکھ رہے تھے، عَلَىٰ أَحَدٍ، کسی کو، وَالرَّسُولُ، اور رسول، يَدْعُوكُمْ، بلا رہے تھے یا بلاتے تھے تمہیں، فی اخراکم، دوسری جماعت میں۔ یہ اسی وقت جب یہ افواہ پھیلی تو لوگوں نے سرپٹ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام ان کو پیچھے بلوا رہے تھے کہ ایسی خبر جو پھیلائی گئی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تمہیں اس طرح سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ فَأَصَابَكُمْ، تو اللہ نے دیا تمہیں، غمن، غم، بغمن، غم کے بدلے، لکی لا تحزنوا، تاکہ تم نہ غم کرو، علی، اس پر، ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، ولا ما اصابکم، اور جو تمہیں تکلیف پہنچی، واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اتاری اللہ نے تم پر غم کے بعد، امنتاً، نعاسا، امن کی یا چین کی نیند، یغشا، جو گھیرے ہوئے تھی، طائفۃ منکم، تمہاری ایک جماعت کو، وطائفۃ، اور ایک گروہ کو، قد اہمتہم، پڑی تھی انہیں، انفسہم، اپنی جان کی، یظنون باللہ، وہ گمان کرتے تھے اللہ پر، غیر الحق، ناحق، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے سے گمان، یقولون، وہ کہتے، حل لنا من الامر من شیء، کہ اس کام میں ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، قل، آپ فرما دیجئے، ان الامر، بے شک اختیار تو، کلہ، سارا، للہ، اللہ کا ہے، یخفون، وہ چھپاتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، ما، وہ، لا یبدون لک، جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، یقولون، کہتے ہیں، لو کان لنا، اگر ہوتا ہمارا، من الامر،
شیئن، اس کام میں کچھ ہمارا بس ہوتا یا ہمارا بس چلتا، ما قتلنا ہاہنا، تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین، تو نکل کر آتے وہ لوگ، کتب علیہم القتل، جن کا مارا جانا لکھا جا چکا تھا، الی مضاجعہم، اپنی قتل گاہوں تک، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے کہ اللہ آزمائے جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس بات سے، یعنی اللہ تعالیٰ آزمائے تمہارے سینوں کی بات، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور کھول دے اس کو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ جانتا ہے سینوں میں چھپی باتوں کو یا دلوں کی باتوں کو۔ ان الذین تولوا منکم، یہاں کیا بتایا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نہ نکلتے تو نہ ہم مارے جاتے، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم نہ آتے نہ مارے جاتے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اس بات پہ یقین نہیں کہ یہ سارے کا سارا اختیار تو اللہ کا ہے، اور اللہ نے جس کو موت دینی ہے وہ اگر 7 کوٹڑیوں کے پیچھے بھی ہے تو جہاں پہ اس کو موت آئے گی اللہ پاک اس کو وہاں پہنچا دے گا، اور وہ خود چل کر وہاں سے نکل کے وہاں پہنچے گا۔ اور یہ ہزاروں واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے، جس طرح موت کا وقت نہیں بدل سکتا، یاد رکھو اسی طرح موت کی جگہ بھی نہیں بدل سکتی۔ ان الذین تولوا، بے شک وہ لوگ جو پھر گئے، منکم تم میں سے، یوما، جس دن، التقا، آپس میں ملی، الجمعان، 2 فوجیں، ملی کا مطلب جس دن ٹکرائیں، انما استزلہم، بے شک لغزش دی ان کو، الشیطان، شیطان نے، ببعض ما کسبوا، ان کے بعض اعمال کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور بے شک معاف کیا اللہ نے ان کو، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین کفروا، کافروں کی طرح، وقالوا، اور وہ جنہوں نے کہا، لاخوانہم، اپنے بھائیوں کے متعلق، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر میں گئے، او کانوا غزاً، یا جہاد کو گئے، لو کانوا عندنا، کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے، ما ماتو، تو وہ نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ مارے جاتے، لیجعل اللہ، یہ اس لیے، ذالک حسرتاً، کہ اللہ افسوس رکھے یا حسرت رکھے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اور اللہ ہی مارتا، اللہ ہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ یہاں پر بھی وہی بات کہی گئی، یعنی ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر تم ہمارے پاس رہتے، نہ جاتے، نہ مسلمانوں کے ساتھ جا کے لڑتے، یہ نہ کرتے وہ نہ کرتے، تو تم قتل نہ ہوتے۔ اگر غور کیا جائے تو آج ہم بھی اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی کام ایسا ہو جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ تم یہ نہ کرتے، تم نہ جاتے تو یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا، اگر وہ گھر سے نہ نکلتا تو نہ ایکسیڈنٹ ہوتا، نہ مرتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، یہ ساری اپنے آپ کو تسلی دینے والی باتیں ہوتی ہیں، ورنہ فیصلے وہی ہوتے ہیں جو اللہ پاک فرماتا ہے، بلکہ اس نے فرما رکھے ہیں۔ فیصلہ ہمارے سامنے بعد میں آتا ہے، ہو تو تب سے چکی ہے جب اللہ نے روحوں کو پیدا کیا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ، اور اگر تم مارے جاؤ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او متم، یا مر جاؤ، لمغفرۃ، تو ضرور بخشش، من اللہ، اللہ کی، ورحمۃ، اور رحمت، خیر، بہتر ہے، مما یجمعون، اس سے جو وہ مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب کہ مال و دولت کے لالچ میں حق کے راستے میں نہ نکلنا اور اس کو جمع کرنے کی لالچ میں بیٹھے رہنا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان ساری مال، دولت، اولاد، ہر چیز سے اللہ کی راہ میں نکل کر لڑ جانا،
یا وہاں فتح حاصل کر لینا یا اپنی جان قربان کر دینا، یہ دونوں کام ان سارے کاموں سے زیادہ بہتر اور افضل ہے۔ والا امتم، اور اگر تم مرو، او قتل تم یا مار دیے جاؤ، لا الہ اللہ، یہ جو لفظ ہے نا اس کو لا الہ اللہ نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ یہاں پہ عام طور پہ قرآن پاک کے اوپر اس الف کے اوپر چھوٹا سا دائرہ بنا ہوتا ہے، تو اس دائرے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں الف کے ساتھ اس کو لمبا نہیں کرنا، اس کو پڑھنا ہے لا الہ۔ یہ نیچے دیکھیں، اس کے نیچے ایک زیر بھی ہے، یہ زیر حمزہ کی ہے، اس کو لا الہ اللہ اگر کہیں گے تو یہ صاف چٹا انکار ہو جائے گا کہ اللہ کی طرف تم جمع کیے ہی نہیں جاؤ، تم جاؤ گے نہیں، تمہیں اٹھایا ہی نہیں جائے گا۔ تو لا الہ اللہ اس کا مطلب ہے کہ ضرور اللہ کی طرف ہی تمہیں جمع کیا جائے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، تو کیسی کچھ رحمت ہے من اللہ، اللہ کی طرف سے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ نرم دل ہوئے ان کے لیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اور اگر آپ ہوتے تند یعنی سخت مزاج، غلیظ القلب سخت دل، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو وہ ضرور پریشان ہو جاتے آپ کے گرد سے یا بھاگ جاتے آپ کے گرد سے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ ان سے معاف کیجئے یا انہیں معاف فرمائیے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور بخشش مانگیے ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیجئے، فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ کوئی پکا ارادہ کر لیجئے، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ توکل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ یہاں کیا ساری باتیں فرمانے کے بعد آخر پہ کیا فرمایا گیا کہ جب پہلے مشورہ کرے، اچھی طرح پلاننگ کرے، ہر پہلو کو سوچ سمجھ کر جب آپ کسی کام کا پکا ارادہ کر لیں، اب اللہ کی ذات پہ توکل کریں، بغیر اپنی عقل سمجھ استعمال کیے اور حالات کو دیکھے بغیر اندھا دھند چل پڑنا اور کہنا کہ بس میرا توکل تو اللہ پہ ہے، تو یہ توکل نہیں ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے کیا طریقہ سکھایا، پہلے اپنی عقل استعمال کیجئے، حالات کا ماحول کا جائزہ لیجئے، اور اس کے بعد کسی سے مشورے کی ضرورت پڑے تو مشورہ کیجئے۔ ان ساری چیزوں کی روشنی میں پھر آپ ایک بات پہ اب مضبوط ہو جائیے، جب مضبوط ہو جائیں اب اللہ کی ذات پہ توکل کریں۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آ سکتا۔ اس بات کا ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم سارے معاملات سیدھے کر کے چلیں گے پھر اللہ کی مدد حاصل ہوگی، اور اب جب اللہ نے مدد کا ذمہ لے لیا تو پوری دنیا مل کے تمہارے اوپر غالب آنا چاہے تو نہیں آ سکتی۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي، تو ایسا کون ہے، يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِ، جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ، اور کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا یا کسی نبی پر یہ گمان نہیں کیا جا سکتا، أَن يَغُلَّ، کہ وہ خیانت کرے یا کچھ چھپائے، وَمَن يَغْلُلْ، اور جو وہ چھپا رکھے، يَأْتِ بِمَا غَلَّ، قیامت کے وہ لے آئے گا اس کو جسے اس نے چھپایا ہوگا، یوم القیامت، قیامت کے دن، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پوری دی جائے گی ہر جان کو، ما کسبت، اس کی کمائی، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کا چھپانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا ہوا تھا کہ ایک جنگ میں مال غنیمت آیا تھا، مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا سارا سب لوگوں کے درمیان جو اس کے اندر شامل ہوتے تھے، تو وہ مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو ایک وہاں بڑی قیمتی چادر تھی جو مال غنیمت میں تھی، مگر جب تقسیم ہوا مال تو وہ چادر نہیں نظر آئی اور چادر ملی نہیں سامان میں سے۔ تو یہاں پر فوراً یہ جو کمزور ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے موقع پہ بول کر اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، تو کچھ منافق لوگ جو ہیں وہ فوراً بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ وہ قیمتی چادر تھی تو حضور نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی، اس لیے کہتے ہیں
کہ آج چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا بندہ آج یہ چاہتا ہے کہ مجھے آسمانوں کے برابر لوگ ادب کریں اور احترام دیں اور میرے بارے میں کوئی بات ہی نہ کرے. ذرا دیکھیے یہ کون سی ہستی ہے اور بات کرنے والے کون لوگ ہیں, اور کس کام کے لیے, ایک چادر کے لیے حیا نہیں آئی کہ ہم بات کس کے لیے کر رہے ہیں, وہ جس سے ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں دے دی گئی ہیں. اس پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ چادر حضور نے اپنے لیے رکھ لی ہوگی. تو جب انہوں نے الزام لگایا, اللہ نے فوراً یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, کہ کسی نبی کے بارے میں یہ گمان تک نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی خیانت کرے گا. اور جو بھی شخص کوئی خیانت کرے تو یہ اللہ کا قانون ہے کہ قیامت میں وہ خیانت کی ہوئی چیز کو لے کر قیامت میں حاضر ہوگا اور اس کا جواب دے گا. اور ہر خیانت کرنے والی, نیک اعمال کرنے والی کوئی بھی جان ہوگی تو اس کا پورا عمل اس کو دے دیا جائے گا. تو آج اگر تم ایسی بات کر رہے ہو تو یہ بھی کوئی چھپنے والی بات نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ گناہ کرنا نبوت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے رات دن کے مقابلے میں ہے. جس طرح ان دونوں کا آپس میں کوئی تصور نہیں ہو سکتا کہ رات دن ہو جائے, اس طرح یہ کوئی تصور نہیں ہو سکتا قیامت تک کہ نبی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کیونکہ وہ تو معصوم پیدا کیا گیا ہے. افمن اتبع, تو کیا وہ جو چلا رضوان اللہ, اللہ کی مرضی پر, کمن ایسا ہو جائے گا, باء جو سزاوار ہوا یا حقدار ہوا یا اس نے اوڑھ لیا, بسخط غضب, من اللہ اللہ کا, ماواہ جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, وبئس المصیر اور کیا ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی. ہم درجات عند اللہ, ان کے لیے درجات ہیں, مختلف درجات ہیں اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون, اور اللہ دیکھتا ہے ان کے کاموں کو. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنے والا اور اللہ کی ناراضگی مول لینے والا, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ سے سچی محبت کرنے والا, اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی رضا پہ ہر شے قربان کر دینے والا, جیسا کہ صحابہ اکرام تھے اور ان کے بعد کے نیک لوگ ہیں, ان کا مقام کیا, اور جو نافرمانی کرنے والے ہیں ان کا مقام کیا. جب ان کے مقام آپس میں نہیں مل سکتے اور ان سے گناہ کا تصور نہیں رکھا جا سکتا اس طرح اتنی آسانی سے, تو پھر نبی کے بارے میں ایسی بات کیسے سوچی جا سکتی ہے؟ لقد من اللہ, بے شک بڑا احسان ہوا اللہ کا, یا بڑا احسان کیا اللہ نے, علی المومنین مسلمانوں پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم